تو جب میں نے وہ کپڑے پھاڑے تو پہچان وہیں سے شروع ہو گئی. کپڑا پھاڑنا آپ کے لیے اچھا ہو گیا؟ نہیں اچھا نہیں، وہ جذبات تھے. جذبات. ہاں جب آپ نے کپڑا پھاڑا تو بڑا اچھی خاصی رقم بھی آپ کو آئی تحفے میں. نہیں وہ تو چلو میں نے کہا آپ سے ہم پیسوں کے لیے نہیں کام تو نہیں کرتے. تحفے میں رقم تو آئی ہے. نہیں ہم پیسوں مطلب کے آپ کو لیے کوئی کام. گفٹ نہیں ملا؟ میں نے آپ سنا، ہم بات نے سنو، سنا تھا. آپ نے سنا ہوگا تو آپ کے سورسز تیز ہے، تو میرے خیال میں ہمیں نہیں ملا. میں حد سے زیادہ پیسہ آپ کے پاس کتنا ہوا ہے؟ میرا دیکھیے سچ بتائیے گا. سب سے زیادہ پیسہ تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں کبھی. یہ تو جھوٹ ہے جی. نہیں جھوٹ نہیں ہے. نہیں وہ کیا ہو گیا، 1000 2000 3000 یہ کون سا بس پیسہ. 3000. اخوان کے ساتھ آپ کا کچھ تعلق؟ ہاں میرا تعلق تھا. اس کے بعد اخوانی تھے آپ؟ ہاں میں تھا. میں آیا پھر جیل سے 3 سال کے بعد. جیل سے آ کر آپ نے کیا کام کیا؟ بس میں بیٹھا تھا، امامت کرتا تھا. امامت کرتے تھے؟ ہاں کہاں پہ؟ میں نے سری نگر میں بھی کی، یہاں پہ بھی. جمعہ پڑھاتے تھے؟ ہاں جمعہ پڑھا. میں 2006 میں تو میں نے صحیح بتائیے گا. خود کو ہی ووٹ ڈالا. میں نے کسی کو نہیں ووٹ ڈالا. سچ کسی کو نہیں ڈالا؟ میں خود ہی کینڈیڈیٹ تھا. اچھا، تو کتنے میں نے ووٹ لیے سچ بتائیے گا. میری زندگی جو پھر چینج ہوئی، یہ میری بیوی نے میری زندگی چینج کی. اچھا، یہ آئی نا بات. ہاں میری بیوی نے میری زندگی چینج کی. پھر جب پوچھا میں بھی رونے لگا، وہ بھی رونے لگی. تو بولا میرے پاس کرایہ نہیں تھا. ماں نے بولا؟ ہاں تو پھر جب میں اندر چلا گیا تو وہ نکل گئی. میں نے 6 دن رویا کے لیے. کپڑا ہی ہاں کپڑا ہی پھاڑ دیا. میں نے بولا چل دکھاؤ، اب دیکھتا ہوں کہ یہاں کتنے ہیں جھنڈے اٹھانے والے. پھر پچھتائے کپڑا پھاڑ کے؟ نہ پچھتانا کیا تھا، وہ اپنے دیش کے لیے پھاڑ دیا. بیسٹ. ہائیسٹ ہی میں نے کروڑ کبھی دیکھا نہیں. اچھا، لاکھ لاکھوں دیکھے. لاکھ بھی نہیں دیکھا. میں یہی 500 1000 6000 نہیں ماشاء اللہ جتنی. ٹرسٹ ٹاک میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں جاوید قریشی جی، جو کہ ہمیشہ اپنی بیان بازی سے مانے جاتے ہیں اور ہمیشہ ان کی بیان بازی بڑے پیمانے پہ وائرل ہوتی ہے. مناسب سمجھا کہ سیاست سے ہٹ کے تھوڑا سوال کیا جائے، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک سیاستدان کی جو نجی لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھیں، ان کے ڈیزائرز کیا ہیں، ان کی کیا کچھ خامیاں ہیں، کیا کچھ اچھائیاں ہیں، وہ بھی ظاہر آخرکار ہو جائیں. سب سے پہلے جاوید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ٹرسٹ ٹاک میں. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی. اچھا، آپ سے یہ سوال رہے گا، جاوید قریشی کو ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ ڈر تو میرے خیال میں میرے خون میں نہیں ہے. خون میں نہیں؟ نہیں میرے خون میں ڈر نہیں ہے. بچپن سے کبھی نہیں ڈرے آپ؟ کبھی نہیں ڈرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی ہے. اور اگر ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، کسی عام انسان سے کیوں ڈریں گے. شروعات کہاں سے ہوئی جاوید قریشی کی؟ کیسے جاوید قریشی سیاستدان بنے؟ کس طریقے سے اٹھے؟ غریبی دیکھی، امیری میرے دیکھی؟ خیال میں جب یہاں 91 کا دور آیا، میں فلائم ٹرسٹ میں پڑھتا تھا اس ٹائم پہ. تو سب نہرے شہرے مارتے تھے. جگ موہن کا دور تھا. جگ موہن گورنر تھے یہاں کے کشمیر کے، جموں کشمیر کے. تو وہ کوئی کشمیری نہیں تھا جو نہرا نہیں دیتا تھا. انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، پڑھائی اتنی نہیں تھی. تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ عام انسان جو غریب ہے اس کو ستایا ہر ایک نے، چاہے سیاست کا دور رہا، چاہے ملٹنسی کا دور رہا، یا اور کسی کا دور رہا، اس کو ستایا گیا کیونکہ اس کے پاس وہ زر نہیں تھا کہ یہ اپنے آپ کو سیو کر لیتا. تو میں بھی ایک وکٹم ہوں اس چیز کا. کس چیز کا؟ یہاں کی اس ملٹنسی کا وکٹم رہا ہوں. کیسے؟ ایسے لوگ تھے جنہوں نے میرے خیال میں وہ کام کیے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا. میں بہت ہی چھوٹا تھا، داڑھی نہیں تھی. تو میں فوج نے مجھے لے لیا اریسٹ کر کے. پاکستان نہیں گیا ہوں. اچھا. کسی تنظیم کے ساتھ کوئی وابستہ نہیں ہے، کسی تنظیم کے ساتھ کوئی وابستہ نہیں. جیل دیکھا، جیل میں یہ حالت دیکھی. وہاں الگ الگ ٹیمیں لگی ہوئی تھی. وہاں پہ بھی جو غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے یا تو ان کو برتن دھلواتے تھے
या तो इनको काम करवाते थे। वहाँ पे भी ऐसे लोगों को फंड्स आते थे, कपड़े आते थे, खाने पीने की चीज़ें आती थी, और मेरे ख्याल में उस टाइम की गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती थी। मुझे एक वाकया याद है कि मुझे माँ आई थी एक दिन मिलने के लिए जेल में। हाँ, वो 2 हफ्ते के बाद आई। हर संडे को मुलाकात होता था, 2 हफ्ते के बाद। किराया नहीं था तो वहाँ पहुंची। मैंने उसकी, अल्लाह ताला मगफिरत करे, मैंने उसकी उंगली को मरोड़ा। क्यों? सबसे छोटा मैं था तो माँ से ज्यादा मोहब्बत थी। तो अब पहले हफ्ते में नहीं आई, अगले हफ्ते में आई। तो फिर जब पूछा, मैं भी रोने लगा, वो भी रोने लगी। तो बोला मेरे पास किराया नहीं था। माँ ने बोला? हाँ। तो फिर जब मैं अंदर चला गया तो वो निकल गई। मैंने 6 दिन रोया, 6 दिन कंप्लीटली मैंने रोया। माँ के पास जब किराया नहीं था? हाँ, मैंने इसलिए सबसे छोटा था और घर में ऐसी हालत नहीं थी। तो मेरे ख्याल में इन 50 सालों में मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको 2 महीने के बाद मुलाकात होती थी, इतने गरीब थे। बंद आपको किस बुनियाद पर किया गया था? नहीं, मुझे तो ये उस टाइम पे तो ऐसे ही लेते थे। उठा लिया था आपको हाँ, घर से? उठा लिया था घर से। तो आप मेरे पड़ोसियों को भी पूछ सकते हैं, मेरे गांव वालों को भी पूछ सकते हैं। इखवान के साथ आपका कुछ ताल्लुक? हाँ, मेरा ताल्लुक था। उसके बाद इखवानी थे आप? हाँ हाँ, मैं था। मैं आया फिर जेल से 3 साल के बाद आया। मैंने यहाँ पे फिर जैसे मैं बाहर आया 3 साल निकाल के, न पाकिस्तान गया न वहाँ गया। सोच थी कभी पाकिस्तान जाने ना की? ना, कभी नहीं, कभी सोच नहीं थी। जब मैं वहाँ से बाहर आया फिर तो यहाँ पे जो यहाँ के लोकल मिलिटेंट्स थे उन्होंने अब सताना शुरू किया, उठाना शुरू किया। तो मैंने फिर फौज के साथ काम इखवान की सोच क्या थी? इखवान थे कौन? नहीं, इखवानी होते यहाँ कौन थे? वो थोड़ी वो जंगली जानवर होते थे, इंसान ही होते थे। हमने एंटी मिलिटेंसी काम किया है। आपने? हाँ, एंटी मिलिटेंसी काम किया है। ये हमने मेरे ख्याल में 1-1.5 साल तक किया, 1-1.5 साल तक। कुछ पैसे वैसे मिलते थे उसके? ना ना, कोई पैसा नहीं भाई। पैसों के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया। अगर किया है या तो उसको सताया गया, या तो हकीकतन में वो हिंदुस्तानी रहा है, वो चाहता नहीं था कि यहाँ कत्ल गारत हो। मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है गौर से, 2 चीज़ें, पैसों के लिए किसी ने काम नहीं किया, या तो वो पक्का हिंदुस्तानी था, वो चाहता था कि हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ मजहबी प्ले कार्ड चलते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें बड़ा रोल था कि मेरे ख्याल में कि जो हमारे नौजवान गलत रास्ते पे जा रहे थे, फिर जेल जाना, वहाँ पे भी एक गरीब को वो तसल्ली देना जो कभी उसकी ज़िंदगी में कभी इनकलाब नहीं ला सकती है। जेल से आकर आपने क्या काम किया? बस मैं बैठा था, इमामत करता था। इमामत करते थे? हाँ, कहाँ पे? मैंने श्रीनगर में भी की, यहाँ पे भी। जुमा पढ़ाते थे? हाँ, जुमा पढ़ाता था। तो उसके बाद ये माइंड कैसे सियासत की ओर ये चला? 2006 में हुआ। फिर मैंने कहा ना, आम लोगों की, जो आम लोग, गरीब लोग हैं जिनको सताया जाता है, चाहे वो वोट डाले, उसको कोई लीडर नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरा, जो यहाँ का माहौल था, डर खौफ का माहौल था। आप 2006 से मेरा रिकॉर्ड उठा के देखो, मैंने हर वक्त हुर्रियत को यहाँ पे नकारा होगा, हर मंच पे मैंने यहाँ नकारा होगा हुर्रियत को, दहशतगर्दी को। आज ही नहीं, आप 2019 के बाद मेरे इंटरव्यूज़ देखते हो, मैंने 2006 से जब यहाँ सर कलम किए जाते थे, मैं तब भी इनके खिलाफ था, आज भी। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, 30-35 सालों से जमात इस्लामिया कहती थी वोट डालना तो गुनाह है, हुक्म कुफर लग जाएगा, और मस्जिदों में ऐलान होता था, और मेरे ख्याल में कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों की उंगलियों को काट दिया गया जिन्होंने वोट डाले।
تو آج کیا ہو گیا؟ آج کیسے یہ صحیح ہو گیا؟ آج کس شریعت نے اس کو صحیح کیا؟ جب گناہ تھا تب ان کے نہیں ڈالتے تھے. تب نہیں ڈالتے تھے. آج کیسے صحیح ہوا؟ آج کیسے جمہوریت پہ یقین ہوا؟ خیر آپ کی لائف کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے. بچپن میں کیا کچھ شوق تھا؟ کیا بننا چاہتے تھے آپ؟ نہیں، میں بچپن میں تو میں سوچ رہا تھا کہ تقریریں میں پہلے سے کرتا تھا. پہلے سے ہاں، پہلے سے یہ بھڑکاؤ سکول تقریریں میں کرتے تھے؟ سکول میں یا ہم بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے گاؤں میں. ابھی ہے وہ جو میرے ساتھ وہاں پہ گاؤں میں کھیلتے تھے، تو تقریریں میں کرتا رہتا تھا. میں ایسے مائک ہاتھ میں لیتا تھا. تو میرے خیال میں اللہ نے پھر چنا اس کے لیے، سیاست کے لیے. سیاست کے لیے چنا. تو اس سے پہلے کسی اور پارٹی میں تھے یا پھر ڈائریکٹ بی جے پی میں آ نہیں گئے؟ نہیں نہیں، میں نے میرے خیال میں ہندوستان میں جتنی بھی مرکزی پارٹیاں ہیں، سب سے پسند تھا مجھے چودھری چرن سنگھ کی آئیڈیالوجی. وزیر اعظم رہے ہیں، اس کے بیٹے تھے پھر اجیت سنگھ. تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. سب سے بڑا اچھا لیڈر جو کبھی اس طریقے کے بیان نہیں دیتا تھا. کئی فنکشنوں میں رہا، یو پی میں رہا، ان کے ساتھ کیمپین چلائی وہاں، الیکشن کیمپین. تو پھر اس پارٹی کا جنرل سیکرٹری بھی رہا. انہی پارٹی کی ٹکٹ پہ میں نے الیکشن لڑا سنگراما کنسٹیٹوئنسی سے 2006 میں. تو 2018 میں پھر میں جے ڈی یو میں تھا. جے ڈی یو، ہاں جنتا دل یونائٹڈ. ہاں، نتیش کمار صاحب چیف منسٹر تھے، جموں آئے تھے، میں بھی دلی وہاں گیا تھا، بہار گیا تھا، پٹنہ گیا تھا. تو ان پارٹیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بیٹھنا تھا. رہا ہے. تو پھر 2019 میں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جوائن کیا. اچھا ایک اور سوال آپ سے رہے گا، ووٹ کس کو ڈالتے تھے آپ؟ جب آپ نے پہلا ووٹ ڈالا کس کو ڈالا؟ ایمان پہ بات نہیں، کیجیے گا. 2006 میں تو میں نے صحیح بتائیے گا. خود کو ہی ووٹ ڈالا. میں نے کسی کو نہیں ووٹ ڈالا. کسی کو نہیں ڈالا؟ میں خود ہی کینڈیڈیٹ تھا. اچھا تو کتنے میں نے ووٹ لیے؟ سچ بتائیے گا. نہیں، 2500 ووٹ لے لیے. 2500؟ یہ 2006 کی بات ہے. 2500 ووٹ آپ نے؟ ہاں، 2500 ووٹ لے لیے. اپوننٹ نے کتنے تو لیے؟ 2019 میں نے اپوننٹ نے کتنے لیے؟ نہیں، اس وقت شیب صاحب نے جیتا تھا وہاں سے. کتنے لیے پتہ تھے نہیں انہوں؟ کتنے لیے تھے. تو وہ سیاست کی شروعات تھی، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. یہ پارلیمنٹ الیکشن تھا؟ نہ اسمبلی الیکشن تھا. تو پارلیمنٹ الیکشن میں نے 2019 میں لڑا. کتنے ووٹ لیے تھے؟ یہی 4,500 ووٹ. میں آزاد امیدوار تھا، کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. 3 ڈسٹرکوں میں جانا تھا، اتنی کنسٹیٹوئنسیاں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. پھر بھی میں نے 4,000 ووٹ لے لیے ایک شخص نے. تو بہت بڑی بات بہت ہوتی بڑی ہے. بات ہے. صحیح بات ہے. اچھا آپ کی پہچان کب سے ہوئی؟ جب سے لوگ آپ کو جاننے لگے؟ میرے خیال میں نہیں، پہچان تو تھی مگر اتنا خاص تو نہیں تھا نا؟ اتنا خاص نہیں تھا. لوگ تو جانتے تھے کیونکہ نماز پڑھاتا تھا، تو لوگ تو جانتے تھے. پہچان میری میں نے نہیں سوچا تھا زندگی میں کہ اتنی پہچان بن جائے گی. تو جب میں نے وہ کپڑے پھاڑے تو پہچان وہیں سے شروع ہو گئی. کپڑا پھاڑنا آپ کے لیے اچھا ہو گیا؟ نہیں، اچھا نہیں، وہ جذبات تھے. جذبات. ہاں. جب آپ نے کپڑے پھاڑے کیسا محسوس کر رہے تھے آپ پھٹے کپڑوں میں؟ نہیں، محسوس نہیں. میں کل ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا پی ڈی پی کی، کیونکہ چیف منسٹر رہی تھی اور ہندوستان کے آئین کو انہوں نے ووٹ لے لیا. پھر وہی کہتے ہیں کہ ہم جھنڈا نہیں اٹھائیں گے. تو بہت فیل ہوا. میں نے بولا کیا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اچھا. اب اور حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے یہ میسیج دینے کے لیے کپڑا ہی پھاڑ دیا. میں نے بولا چل دکھاؤ، اب دیکھتا ہوں کہ یہاں کتنے ہیں جھنڈے اٹھانے والے. پھر پچھتائے کپڑا پھاڑ کے؟ نہ پچھتانا کیا تھا، وہ اپنے دیش کے لیے پھاڑ دیا. تو کپڑا پھاڑ جب آپ نے کپڑا پھاڑا تو بڑا اچھی خاصی رقم بھی آپ کو آئی تحفے میں؟ نہیں، وہ تو چلو، میں نے کہا آپ سے ہم پیسوں کے لیے کام نہیں، تحفے میں رقم تو آئی ہے. نہیں، ہم پیسوں کے لیے آپ کو کوئی گفٹ نہیں ملا؟ میں نے سنا، ہم نے سنا تھا. آپ نے سنا ہوگا تو آپ کے سورسز تیز ہے. تو میرے خیال میں ہمیں نہیں ملا. نہیں ملا؟ نہیں، ہمیں ملنا چاہیے تھا. نہیں، ہمیں نہیں چاہیے بھائی. اچھا میں دل و جان سے اپنے دیش کے لیے کام کرتا ہوں. اچھی بات ہے. اگر پیسہ آ بھی جائے تو کیا ہی ہے. ہاں، پیسہ کون سا چیز ہے بھائی، آتا جاتا ہے. آتا جاتا رہتا ہے. اچھا بچپن میں
سب سے زیادہ برا وقت کب دیکھا ہے؟ جب آپ کسی چیز کے لیے ترسے ہوں، جب آپ کو لگا ہو کہ جناب یہ دنیا بہت زیادہ ظالم ہے، یہاں کوئی اپنا نہیں ہے. ہمارے جو والد صاحب تھے بہت نیک تھے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، میری جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اس کو کبھی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، تہجد کے بغیر نہیں دیکھا. جب وہ مزدوری بھی کرتا تھا نا، اس کے زبان پہ ہی تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو ہمارے باپ نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، مزدوری کرتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں رکھی. ہم جب سکول میں پڑھتے تھے کاپی میسر ہوتی تھی، پین میسر ہوتا. جھوٹ نہیں بولنا، جی نہیں، صحیح جھوٹ بول کس لیے بولنا بھائی؟ میرے پاس نہیں تھا، وہ نہیں تھا. میرے خیال میں اس ٹائم پہ عیدیانہ دیتے تھے 1 روپیہ مجھے. 1 روپے میں. ہاں 1 روپیہ مجھے فادر دیتا تھا 5 روپیہ. ماشاء اللہ، مطلب آپ گھریلو امیر تھے. نہیں اب امیر کی بات نہیں ہے، مطلب ضروریات ساری مکمل تھی. ضروریات. ہمارے والد صاحب ہر ایک چیز، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی. کبھی ہم نے دامن کسی کے سامنے نہیں پھیلایا. آج پھیلا رہے ہیں لوگ، ہے نہیں نا؟ ہم کسی نہیں، کے آج لوگ پھیلا رہے ہیں. میں بولتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب نے مزدوری کی، ہمیں پڑھایا، ہمیں آگے بڑھایا، ہمیں ایک سوچ دے دی. گاڑی واڑی کا شوق رکھتے تھے آپ کو؟ گاڑی تو پہلے سے ہی تھی، پہلے دن سے. بچپن سے نہیں تھی. اس ٹائم پہ تو ہمارے گاؤں میں ایک 30-35 چولوں میں ایک ٹی وی تھا. اچھا، تو ٹی وی میں دیکھتے تھے آپ؟ ہم جاتے تھے وہاں دیکھنے کے لیے، بچے جاتے تھے. اب ڈر بھی لگتا تھا، کوئی دروازے کے پیچھے بیٹھتا تھا، اب اندر آنے دیں گے یا نہیں دیں گے. ہمارے گاؤں میں ایک ہی ٹی وی تھا، تو ہم جاتے تھے شام کے وقت، سب بچے 30-35 بچے، ہم اٹھتے ہی نہیں تھے وہاں سے. تو بچپن تھا، تو آج ہر گھر میں ہے. تو بچپن میں ایسی چیزیں تو نہیں، شوق تھا کبھی کوئی چیز لائیں آپ، یا پھر کسی کے نہیں. پاس ہو جب ترسے سے ہیں؟ ہوش سنبھالا میں نے کہا کہ بچپن میں جیل ہوا تو داڑھی جیل میں آئی. تو میرے ماں باپ نے بہت سختی اٹھائی میرے لیے. جب باہر آیا تو خود کام کرنا شروع کیا ادھر ادھر، تو سنبھالا. اچھا، کس سیاستدان سے جاوید قریشی کو ڈر لگتا ہے؟ سچ بتائیے گا. ڈر ان دا سینس کہ ایجوکیشن میں، یا پھر کوئی اچھے بول چال میں، یا پھر کسی بھی ایسے سیاستدان کی آئیڈیالوجی دیکھ کر. یہ ڈر وہ نہیں ہے کہ خدا سے لگتا ہے، باقی نہیں کسی سے؟ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے. میں نے سیکھا ہے روندر رینا صاحب سے. میں ان کی سپیچ کو دیکھتا ہوں، سیکھتا ہوں. سچ میں جھوٹ نہیں بول رہا. ہاں، آپ رندر کیونکہ رینا کو دیکھ. ہاں جس طریقے سے وہ عام انسان کو، ایک تو ورکر ہو گیا، عام انسان کو ٹریٹ کرتے ہیں. ہاں، اور پھر اپنی جگہ بنانا دل میں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میرے خیال میں رینا صاحب جیسا لیڈر جموں کشمیر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اب آپ بتاؤ گے آپ کی دوستی نہیں ہے. دوستی. ہمارا پارٹی پریزیڈنٹ ہے، اور وہ کھلے من سے بات کرتا ہے. جو بھی بولنا ہوگا نا کھلے من سے بولے گا، ڈانٹے گا کھلے من سے. اگر کوئی غلطی کی ہوگی سنا ہے کھلے آپ نے روزہ بھی رکھا تھا؟ ہاں رکھا تھا. روزہ رکھا تھا آپ نے امت شاہ کے لیے؟ نہیں، روندر رینا صاحب. روندر رینا کے لیے روزہ رکھا تھا آپ نے؟ تو پھر اس کے بعد کیا کچھ حساب بنا؟ نہیں، رینا صاحب آپ کو شرک ہے کسی کی انسان کے لیے، زندہ انسان کے لیے؟ نہیں کوئی شرک نہیں ہے. وہ تندرست ہیں، وہ نہیں، وہ الگ مذہب سے ہیں. اس ٹائم پہ تھا، کووڈ چل رہا تھا، وہ پازیٹو آئے تھے. اچھا. تو جب میں نے نیوز دیکھی تو ہم کسی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں. وہ فرض روزے نہیں ہیں، وہ نفلی روزے ہیں. نفلی روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہو، اور کسی کے لیے بھی. اور میں نے اس لیے رکھے تھے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، طاقتور ہے. وہی بیمار کرنے والا ہے، وہی ٹھیک کرنے والا ہے. تو جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو کسی کے لیے دعا کریں تو گناہ نہیں ہے. ہماری افطار شریعت کر میں کے روزہ رکھ کے افطار کس نے کروایا آپ کو؟ میں نے خود کیا. خود کیا. روندر رینا تک خبر کیسے پہنچ گئی؟ وہ میڈیا میں چلا گیا. میڈیا میں کیسے گیا؟ میڈیا میں چلا گیا، آدھوں نے ٹرول کر دیا، اس نے اب روزے رکھے. بھائی جو اچھے لوگ تھے انہوں نے شیخ بہت اچھا. فاروق عبداللہ کے لیے کبھی روزہ نہیں رکھیں گے؟ نہیں، اس کے لیے کیا روزہ رکھنا. آدمی جس کو چاہتا ہے
اس کے لیے تو روزے رکھے گا. سب سے اچھا سیاستدان کون ہے؟ سب سے اچھا، سب سے جموں کشمیر میں ہاں سب سے اچھا سیاستدان رینا صاحب ہے. رینا صاحب. سب سے برے سیاستدان جو آپ کو دو نظروں سے بھاتے نہیں ہیں کون ہے؟ نہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا نہیں، ہوں. ایک کا نام اگر نہیں نہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ہمارے لیے سب سے اچھا سیاستدان، سیاستدان میں پالیٹکس اگر کی بات کر رہا ہوں، ایز اے پرسن نہیں. ہاں تو وہ رینا صاحب ہے. برے اگر کون ہیں؟ سب سے گندی سیاست کسی نے کی ہے وہ نیشنل کانفرنس نے کی ہے، پی ڈی پی نے کی ہے. اب بتاؤ گے آپ. نہیں بس سیاست میں زیادہ نہیں آنا. زیادہ نہیں، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں. کم. اچھا، اب کیا ڈیزائر ہیں؟ کیا جاوید قریشی اب مطلب ایک شوق ہوتا ہے ہمیشہ کسی چیز کا، اب کیا شوق ہے آپ کا اگلا؟ نہیں شوق تو میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. تو میری زندگی جو پھر چینج ہوئی، یہ میری بیوی نے میری زندگی چینج کی. اچھا، یہ آئی نا بات. ہاں میری بیوی نے میری زندگی چینج کی، کیونکہ ماحول کو دیکھ کے میں نے پھر نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا. اچھا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، تلاوت چھوڑ دی تھی، تو گمراہی کے راستے پہ چلا گیا تھا میں. جھوٹ نہیں ہے، سچ بول رہا ہوں. تو جب میری شادی ہوئی تو جب وہ سویرے اٹھے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ آدمی کو پھر شرم آ جاتی ہے نا. بیوی اٹھی نماز پڑھنے کے لیے. اور میں گھر میں 2006 کے بعد گھر میں کم کھانا کھاتا تھا، ہوٹلوں میں کھاتا تھا، یار دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا آنا وہ. تو جب شادی ہوئی تو پھر گھر پہ اس نے کبھی ڈانٹا نہیں یا کبھی مجھے روکا ٹوکا نہیں. جو ایک مرد کو ضروریات ہے، زندگی کی ضروریات ہے گھر میں، میرے کپڑے پریس کرنا، باقی چیز بولنا نہیں. سویرے سب سے پہلے اٹھنا گھر میں. تو میرے خیال میں تو میرا نصیب کھل گیا. ماشاءاللہ. آج تک میں نے کبھی اپنی بیوی کو یہ نہیں کہا کہ مہمان آئے گا آپ یہ کرنا، نہیں، کبھی نہیں. میں بیٹھا رہوں گا، وہ خود کرے گی. کون مہمان آیا، چائے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، سیاست کے بغیر بھی. نہیں بالکل سیاست کے اور جو رشتہ جوڑنے والی میں کہوں کہ میری موسی، میرے چاچا ماں چاچی، سب ماما مامی، ایسے عزت دیتی ہے نا جیسے کہ یہیں پیدا ہوئی اسی فیملی میں. خوش نصیب ہیں آپ. ہاں اتنے آپ کسی بھی پریس والے سے پوچھے، کسی بھی ورکر سے پوچھے، ہم کھانا کھائیں گے تو جو بھی ہوگا وہ پہلے اس کو بلائے گی. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور زیادہ دوسرا بہتر کرے. یہ جو ہمارا نظام اس نے چینج کیا. پھر میں نے داڑھی رکھی، قمیض شلوار ٹوپی. یہ پہلے کوٹ پینٹ پہنتے تھے. ہاں کوٹ پینٹ پہنتا تھا، جینز پہنتا تھا، کیپ لگاتا تھا. تو ماشاءاللہ اس نے میری زندگی کو ہی بدل دیا. آج جب سے وہ آئی میرے گھر میں، میرے ساتھ جڑی، تب سے آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی ہوگی. تب سے آج تک میرے خیال میں بے وضو نہیں رہا ہوگا. یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. اور تب سے آج تک میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوگا جس سے میری فیملی کو کوئی تکلیف ہوگی. مگر بیان بازی آپ ایسے کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نہیں وہ تو سچائی ہے. وہ باہر کس کو تکلیف، کس کو مرچی لگتی ہے وہ تو الگ بات ہے، مگر میں سچائی کہتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا ہوں. میں حریت کے خلاف بولتا ہوں، دہشت گردی کے خلاف بولتا ہوں، یہ سچائی بیان کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں، دیکھو میں ایک تھا گھر کا سب سے چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے. میں نے جتنی سختی اٹھائی اور کسی ماں باپ کو ایسی تکلیف نہ ہو، جھوٹی زندگی نہ گزارے. بالکل گزاریں، اپنے ماں باپ کے لیے گزاریں، اپنے علاقے کے لیے گزاریں، اپنے اسٹیٹ کے لیے گزاریں. کسی ایسے دلدل میں نہ پھنس جائے، اس کا ماں باپ بھی پریشان، سیاسی لیڈر عیش کر رہے ہیں، وہ بچہ وہ پھر ماں باپ پریشان ہو جائے. اچھا، ایسے وقت میں حد سے زیادہ پیسہ آپ کے پاس کتنا ہوا ہے؟ میرا دیکھیے سچ بتائیے گا. سب سے زیادہ پیسہ
पैसा तो मैं देखता ही नहीं हूँ कभी। ये तो झूठ है जी। नहीं, झूठ नहीं है। नहीं वो क्या हो गया, 1000, 2000, 3000, ये कौन सा बस पैसा? 3000। ये कौन सा पैसा? जेब में कितने पैसे रखते हैं? ये कोई पैसा नहीं, नहीं। जेब में पैसे रखते हैं कि एटीएम वगैरह यूज करते नहीं नहीं, जेब में रखता हूँ। हैं? जेब में कितना रखते आता हैं? है कोई बेचारा यार दोस्त देता है, अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट हाईएस्ट। हाईएस्ट ही मैंने करोड़ कभी देखा नहीं। अच्छा, लाखों देखे? लाख भी नहीं देखा। मैं यही 500, 1000, 6000। नहीं, माशाल्लाह जितनी मुझे ज़रूरियात है घर की अपनी, तो अल्लाह ताला ने उतना मुझे बख्शा। बच्चा होगा आपका, क्या बनाना चाहते हैं आप उनको? सबसे अच्छा हो कि 5 वक्त नमाज पढ़े, तो और जब मैं इस दुनिया से रुखसत चला जाऊं तो मेरे लिए फाती पढ़े। वो मेरे ख्याल में सबसे नसीब वाला माँ बाप है, जिसका बच्चा कुरान पढ़े, हिफ्ज़ हो, और उसका बच्चा फिर मरगुजार पे जाए, इसके लिए फातिहा पढ़े, तो मेरे ख्याल में सबसे अफजल है। क्योंकि ये तो आर्जी दुनिया है, बहुत अच्छी बात, तो जाना है वहीं। आखिर तो जाना है। तो मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप खुश नसीब होंगे, क्योंकि मैं हर वक्त जब भी नमाज पढ़ता हूँ दुआ करता हूँ। तो अच्छा काम है, अच्छा काम। क्योंकि एक सदके जारिया को बाहर रखा। माँ बाप का बच्चा सदके जारिया में आता है। मेरा बच्चा अगर मैं उसको तालीम सही दे दूं, मैं बताऊंगा आईपीएस तो क्या करेगा मुझे? नहीं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अच्छी तालीम है बेहतर सोच, कि कुरान पढ़े, दुनिया खुद बन जाएगी। दुनिया खुद बन जाएगी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ट्रस्ट टॉक के आज के हमारे मेहमान थे जावेद कुरैशी साहब। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया। और ये कुछ दिल की बातें होती हैं जो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। हर एक सियासतदान के पीछे भी एक लाइफ है, उसकी अपनी निजी एक लाइफ है, उसको भी आपका देखना बेहद ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि क्या पता आप इसकी सोच देखकर आप इनसे मुतमईन हो जाएं। फ़िलहाल के तौर पर बने रहिए द टाइपराइटर के साथ, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।